السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مطمئنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سامعین یہاں تک سماعت فرما چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، رب قدیر فرعونیوں کے اوپر عذاب نازل فرما، اور کئی طریقے سے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر تقدیروں کے اوپر نازل فرمایا۔ طوفانی عذاب، سیلابی عذاب، ٹڈیوں کے عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، یہ تمام عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے محل میں، فرعون جو رہتے تھے ان کے یہاں عذاب نازل فرمایا۔ پھر بھی وہ لوگ عبرت حاصل نہیں کیے۔ جب عذاب آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے اور یوں عرض کرتے، اے موسیٰ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کر دو، اب ہم بنی اسرائیل کو نہیں ستائیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو عذاب اٹھا لیا جاتا تھا، اور جب عذاب اٹھا لیا جاتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو بہتر ہے، یہ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی منحوسیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہا کرتے تھے، معاذ اللہ، کہ یہ تیری منحوسیت کی وجہ سے ہے۔ ایک دن فرعون یہ عہد کر لیا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، تو آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا وہ سبوں نے سماعت فرمائے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمائی اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ حضرت آسیہ میرا حکم مجھے خدا نہیں بلکہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کتنا دردناک فرعون نے کس طریقے سے، کتنا دردناک طریقے سے اس کی روح قبض ہوئی، اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اور حضرت آسیہ کے بارے میں خوشخبری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آگی، زوجیت میں آگی، اور پھر جنت میں ساتھ میں رہیں گے ہمارے آقا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ کہے کہ ہمارے لیے عبادت گاہ بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ فرعون بھی خوف زدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فرعون کہا یہ چند لوگ ہیں ہمارے پاس اکٹھا ہوئے ہیں ہمیں غصہ دلانے کے لیے، لیکن یہ چند لوگ ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ اور فرعون نے اجازت دے دی کہ تم بناؤ اور اس میں اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرو۔ تمام لوگ ایک رات اکٹھا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، کم و بیش۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز مصر بنے تھے اور اپنے بھائیوں اور اپنے ابا کو آنے کا حکم دیے تھے، اس وقت کی تعداد 80 تھے۔ بنی اسرائیل جب مصر کے اندر آئے تھے تو 80 کی تعداد تھی، اور ابھی 6 لاکھ اس سے زائد و کم و بیش تھے۔ تمام حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تم لوگ جتنے سامان ہے سب اکٹھا کر لو،
کل رات ہمیں نکلنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے قوموں کو، بنی اسرائیل کو لے کر یہ شہر چھوڑ دو، اور رات کے وقت چھوڑنا، جب تمام فرعونی قطبی سو جائے اس کے بعد نکلنا۔ صبح ہوتے ہی بنی اسرائیل اپنے اپنے سامان اکٹھا کرنا شروع کیے، حتیٰ کہ رات کا وقت ہو گیا، تمام فرعونی سو گئے، پورا سناٹا چھا گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے، مصر چھوڑے اور فلسطین کے طرف جانے لگے۔ رات گزر چکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اتفاق سے راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بوڑھوں سے پوچھتے ہیں کہ اس راستے سے تو آپ لوگ واقف ہو، پھر راستہ کیسے بھولے؟ بحر کلزم کی طرف چلے گئے وہ لوگ کہ راستہ ہم کیسے بھول گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ راستہ بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر رہے تھے تو یہ فرمائے تھے بنی اسرائیلیوں سے کہ جب تم لوگ یہاں سے نکلو تو میری لاش لے کر نکلنا، اور ان کی وصیت کو ہم لوگ بھول گئے، اس لیے راستہ بھول گئے۔ جب تک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو، تخت کو، تابوت کو نہیں ساتھ لیں گے، اس وقت تک ہمیں راستہ معلوم نہیں ہوگا، کنعان کا راستہ کدھر سے ہے، فلسطین کا راستہ کدھر سے ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ جب تم لوگ بنی اسرائیل یہاں سے نکلو تو میری تابوت، میری لاش کو لے کر کے ساتھ چلنا، اور کنعان میں مجھے دفن کرنا جہاں میرے والد محترم کا مزار شریف ہے، قبر انور ہے۔ 1500 سال کے بعد بنی اسرائیل مصر چھوڑ رہے ہیں، کم و بیش 1500 2000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تم میں سے کس کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تخت، تابوت، قبر انور کدھر ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے تو دریائے نیل کے کنارے ان کو دفن کیا گیا۔ جب دریائے نیل کے کنارے جدھر دفن کیا گیا تھا ادھر کا علاقہ بہت سیراب ہوا، فصلیں بہت آئی۔ دوسری سائڈ والے کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو لاش مبارک ہے وہ میرے سائڈ دفن کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے طرف سوکھا پڑ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو پھر دریائے نیل کی دوسری جانب دفن کیا گیا، ادھر والے شراب ہو گئے۔ اس طریقے سے کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا۔ یہ ہماری کتابوں میں ہے، اور عیسائیوں کی کتابوں میں، انجیل میں، اب تو رد و بدل کر دیا گیا، اس میں ہے کہ فرعونی یعنی بنی اسرائیل جب وہاں تھے تو اپنے مکان میں بیچوں بیچ دفن کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عرض کیے تو ایک بڑھیا تھی بہت ضعیف، اسے معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار مبارک قبر انور کدھر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا سے دریافت کیے کہ بتا حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک قبر انور کدھر ہے؟ تو اس بڑھیا نے عرض کی میں ایک شرط میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کیا شرط ہے بتاؤ، اس لیے یہاں سے نکلنا ضروری ہے ورنہ فرعونیوں کو معلوم ہو جائے گا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، راستہ بھول چکے ہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے میری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں میں، میری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں آپ کے ساتھ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سکوت ہو گئے کچھ دیر کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی، اے موسیٰ وعدہ کر لے کہ جنت میں میرے ساتھ رہو گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام، اولیاء کرام کو اختیارات دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جنت میں تم میرے ساتھ رہنا، یہ بتا دے حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو تابوت ہے وہ کہاں ہے، کس جگہ پہ دفن ہوئے۔
حضرت بڑھیا لے گئی، وہ بڑھیا لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ جب وہاں کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت نکلا۔ اس تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلا خود اپنے کندھے میں رکھے، اور جب وہ تابوت حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت مل گیا، لاش مبارک، تب راستہ ان لوگ کو ملا کہ دریائے نیل کا راستہ کدھر ہے اور ہمیں کنعان اور فلسطین کی طرف جانا ہے۔ ابھی باہر یہ لوگ نکلے تھے مصر سے کہ صبح ہو گئی، اور جیسے صبح ہوئی فرعون کو پتہ چلا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب مصر چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، ایک بھی بنی اسرائیل مصر کے اندر نہیں نظر آ رہے ہیں۔ جب فرعون یہ سنا تو بہت زیادہ ہی غمگین ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل راتوں رات کہاں چلے گئے، زمین نگل گئی، آسمان اٹھا لیا، ایک دو نہیں تھے 6 لاکھ کے تعداد میں۔ اب ہمارے کام کاج کون کرے گا، اب ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے محلات کو کون بنائے گا، ہماری کھیتی باڑیوں کو کون دیکھ بھال کرے گا، ہماری مویشیوں کو کون دیکھ بھال کرے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا فرعون نے قطبیوں سے کہ جتنے ہیں سب باہر نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں الحاق کیا یہ، اس لیے سب کو دریا میں ڈبونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جتنی قطبی ہیں، جتنے فرعونی ہیں، سب جمع ہو جاؤ، چھوٹے بڑے جوان بوڑھا مرد عورت جتنے تھے سب جمع ہو گئے۔ اور فرعون یہ اعلان کیا کہ پیچھا کرو بنی اسرائیل کو، اور جہاں جس کو ملے وہ سے وہی قتل کر دے، جس کو جہاں ملے بنی اسرائیل وہی قتل کر دے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے اور ادھر فرعون نے اعلان کر دیا تمام فرعونیوں سے، قطبیوں سے پیچھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت تقریباً 1 بجے 2 بجے دریائے نیل کے پاس پہنچے، اور ادھر فرعونی لشکر آتے ہوئے نظر آئے۔ اب جتنے بنی اسرائیل تھے پہلے سے تو خوف زدہ تھی فرعون سے، بہت زیادہ ہی ستایا کرتا تھا، مار دیا کرتا تھا، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، طرح طرح کے کام کرواتا تھا۔ اب جو ان کے لشکر کو دیکھے تو یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ اب ہم نہیں بچیں گے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ڈرو مت، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اضرب فی البحر، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس سے تم دریا میں مارو، سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے، فانفجرت، تو دریا راستہ کھول دیا، پھٹ گیا، اور کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے، ایک ضرب لگانے سے دریا 12 راستہ نکال دیا۔ اب 12 راستہ کیوں نکالا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے۔ اب وہ کیسے پھٹا؟ پانی پہاڑ کی طرح رک گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ ہو، اور پوری زمین خشک ہو گئی۔ 12 راستہ 12 طریقے سے 12 پہاڑ بن گئے، پہاڑ نما پانی جہاں تھا وہی اونچا آسمان کی طرف رک گیا۔ ہوا کے ذریعے ہوا نے اس پانی کو روک دیا اور راستہ دے دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اب تم لوگ اپنے اپنے راستے سے دریا عبور کرو، دریا پار کرو۔ اور جب یہ لوگ بنی اسرائیل دریا پار کرنے لگے، چونکہ پانی پہاڑ کی طرح بن گیا تھا، ایک دوسرے نظر نہیں آ رہے تھے، تو اپنے دل میں یہ سوچے کہ پتہ نہیں ہمارے رشتہ دار پانی میں بہہ گئے یا پار ہو رہے، سب کو یہی خوف ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو شیشے کے مانند بنا دیا، جو پہاڑ نما پانی کھڑا تھا اسے شیشے کے مانند بنا دیا، اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے دریا پار کر رہے تھے۔ ابھی یہ لوگ دریا کے بیچ میں پہنچے تھے کہ فرعونی لشکر آ گئے سامنے۔ اب یہ دیکھ کے تعجب فرعون، تو فرعون نے حکم دیا کہ جتنے ہو سب ان کے پیچھا کرو، دریا میں ڈوب جاؤ، راستہ بنا ہوا ہے، اور قتل کر دو پہنچ کر کے بنی اسرائیل کو۔ تو حامان بولا اے فرعون بغیر کشتی کے اس دریا میں پار مت ہونا،
ورنہ آج ہلاکت ہے ہماری۔ تو فرعون سوچا کہ حمان صحیح کہہ رہا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ گھوڑی میں سوار ہو۔ اب فرعون جس رتھ میں بیٹھا ہوا ہے، جس گھوڑا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آگے سے نکلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی میں سوار ہو کے تیز رفتاری کے ساتھ ان گھوڑوں کے سامنے سے گزرے۔ جیسے گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو فرار ہو گئے، دریا میں کود پڑا۔ جس رتھ میں فرعون بیٹھا ہوا تھا اس میں ایک دو گھوڑے نہیں، کئی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ فرعون کو لے کر رتھ تو دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ ایک رتھ میں نہ جانے کتنے گھوڑے بندھے رہتے ہیں۔ اب جب فرعون کا رتھ دریا میں کدا تو جتنے لوگ تھے فرعونی پیچھے، سب یہ سمجھے کہ جب ہمارا بادشاہ چلا گیا تو ہمیں بھی حکم ہی نکل جائے۔ اب جتنے فرعونی تھے سب دریا میں ڈوب گئے، سب دریا میں پار ہونے لگے، راستہ بنا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ آدھے دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچے تو بنی اسرائیل دریا کے اس کنارے پہنچ گئے، اس کنارے پہنچ گئے۔ اور جب تمام بنی اسرائیل دریا کے پار چلے گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ جاری ہو جاؤ۔ اب دریا کا پانی جاری ہو گیا۔ اب جتنے فرعونی تھے سب ڈوبنے لگے، مرنے لگے۔ وہاں سورہ نوح میں ہے، وہ فرعون کہنے لگا آمنت باللہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور میں ایمان لایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عذاب دیکھ کر کے یا موت کے وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان قبول نہیں ہے۔ اس کے پاس میں نے اتنے عذاب بھیجا، اس وقت ایمان نہیں لایا، اب دریا میں ڈوبتے ہوئے ایمان لا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرعون، تمہاری لاش کو میں عبرت کے لیے رکھوں گا، لوگوں کی عبرت کے لیے رکھوں گا۔ دریا میں سب غرق ہو گئے، جتنے فرعونی تھے سب غرق ہو گئے، سبوں کو بڑی بڑی مچھلیاں نگل گئی۔ معلوم ہے سمندر میں کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے تو وہ مچھلی ہے، بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہے، لیکن فرعون کو کوئی مچھلی نہیں کھائی، فرعون کو کوئی مچھلی نہیں کھائی۔ انہیں خوف ہوا بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے فرعون نہیں مرا ہے، فرعون زندہ ہے اور وہ کبھی نہ کبھی ہمیں آ کر کے قتل ضرور کرے گا۔ تو ان کے خوف کو، ڈر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنے کے لیے فرعون کی لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا، حکم دیا دریا کو کہ فرعون کی لاش کو باہر نکال دو۔ جب فرعون کی لاش تمام بنی اسرائیلیوں نے دیکھے تب سکون پایا کہ ہاں فرعون مر چکا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اب تم یہاں کے بادشاہ ہو، مصر کا شہر تمہارا ہے، فلسطین تمہارا ہے، کنعان تمہارا ہے، یہاں تم حکومت کرو۔ تو حکومت کرنے کے لیے لاؤ کی ضرورت ہوتی ہے نا، شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں کوہ طور میں جاؤں گا اور تمہارے لیے کتاب لاؤں گا، وہ کتاب جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور جو جاتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ 1973 میں کچھ فرعون کی لاش میں سکشن ہو گیا تھا، تو وہاں سے اس کی باڈی کو بھیجا گیا دیکھنے کے لیے، اور جس شہر میں بھیجا گیا اس کا پاسپورٹ بنایا گیا، اور پاسپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ مرا ہوا بادشاہ، ڈیٹ آف کنگ، مرا ہوا بادشاہ۔ اور ڈاکٹر موئس اس کے اوپر بہت بڑے تحقیق کیے ہیں، ڈاکٹر موئس، ان کی کتاب ہے انگلش میں، بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ جو بچے ہمارے انگلش جانتے ہیں بہترین طریقے سے، جن کے والدین انگلش جانتے ہیں، اس کتاب کو آپ لے رکھیں اور اس کتاب کو مطالعہ کریں۔ کتاب کا نام ہے بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ اس میں فرعون کے بارے میں پوری تحقیق کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ فرعون کی موت کیسے ہوئی، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر نہ جانے کتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔
کتنے لوگ ایمان لے آئے. تو اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھے اور اس کا مطالعہ کرے، اور اس میں تحقیق کیا گیا ہے. تو تحقیق کرنے پر یہ پتہ چلا ہے کہ فرعون کی موت ڈوبنے سے ہوئی ہے یا پھر صدمہ سے. تو قرآن میں بھی یہی کہہ رہا ہے. فرعون نے جب دیکھا کہ دریا کا پانی رواں دواں ہو گیا ہے اور ہمارے جتنے کتبی تھے، جتنے فرعونی تھے، سب ہچکولے کھا کھا کر کے مر رہے ہیں، تو فرعون کو صدمہ ہوا، دیکھ کر کے بہت بڑا صدمہ ہوا، اور اسی صدمے سے پانی میں ڈوب کر کے فرعون کی موت ہوئی. اور اسی وقت رب کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا میں نے ایمان لایا. ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن رب نے انکار کر دیا، نہیں اب تم مومن نہیں ہو. جس وقت تجھے ایمان لانا تھا، خود کو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم اعلیٰ، میں بہت بڑا خدا ہوں. لیکن اعلیٰ رب کون ہے؟ وہ قرآن پڑھیے اور قرآن سمجھیے، پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑے بڑے فرعونیوں، بڑے بڑے نمرودیوں کی حکومت چلی گئی. تو آج کے چھوٹے موٹے کو کیا، بس ہم اللہ سے ڈرے اور اللہ کا حکم کے اوپر چلے تو انشاءاللہ آج کے بھی فرعونی غرق ہوں گے. اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، پورنیہ سے ایک ہمارے حضرت آئے ہوئے ہیں، بہار پورنیہ سے. ان کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، تو مسجد کے چندے کے لیے آئے ہیں. آپ لوگ ان کی مدد کریں. جاتے جاتے آپ مسجد کے لیے مدد کر رہے ہیں. رب کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کا اعلان ہے کہ جس نے زمین میں مسجد بنایا، میرا گھر بنایا، میں اس کے لیے جنت میں محل بناؤں گا. تو آپ مدد کریں. حضرت آئے ہوئے ہیں اور جہاں تک زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. بہت دور سے آئے ہیں، بہار سے آئے ہیں نا حضرت. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اچھے سے اور سب درست کر دیں.